علیکم ناظرین، پاکستان کے ڈی آئی جی ایس پی آر نے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہے پنڈی میں، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہو یا عام دہشت گرد، دونوں کا نشانہ آج بھی پاکستان فوج ہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیاسی مافیا عزم استحکام کو متنازع بنانا چاہتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی کانفرنس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حال ہی میں فوج مخالف پروپیگنڈے، جھوٹ، کسی نہ کسی شکل میں منظم مہم کے ذریعے غلط معلوم پھیلانے میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے انسداد دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی تفصیلات بھی بیان کی۔ ان کی پریس کانفرنس میں انہوں نے زیادہ تر ان پروجیکٹس کے اوپر بات کی جن کا فیصلے انہوں نے کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں زیادہ تر معاملات سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ایسا پہلے بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی بھی چیز سے کوئی مطمئن نہیں ہے تو وہ اس کے خلاف بولنے لگ جاتا ہے۔ جیسے سپریم کورٹ نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے اور کسی پارٹی کو وہ پسند نہیں آیا تو وہ اس کے خلاف باتیں کرنے لگے گا، جسے حال ہی میں مریم نواز کے قصے میں بھی ہوا ہے۔ انہوں نے آپریشن عزم استحکام کے بارے میں بھی بات کی، لیکن ان کے بعد پریس کانفرنس کے بعد جو لیٹر ایشو کیا گیا اس میں بھی کچھ واضح بتایا نہیں گیا کہ وہ کس بارے میں کمپلیٹلی بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو بیان بازی ہوئی اس سے بھی کوئی بے خبر نہیں ہے۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ اگر واضح طور پر ہر چیز کو ڈسکس کر لیا جاتا تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی اتنا برا ریئیکشن نہ آتا۔ ناظرین، کاشف عباسی نے بہت ہی اچھا انالائز کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی اس لینگویج میں بات کی جائے گی تو پھر ظاہری بات ہے اس کے رسپونڈ میں پولیٹیکل پارٹیز بھی ویسے ہی جواب دیں گی۔ آئیے سنتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا۔ آج کی جو بیان بازی آئی، اگر آپ کو بیان بازی یاد ہو، وزیر اعظم ہاؤس نے تو کہا کہ کوئی نیا آپریشن شروع نہیں ہو رہا، لیکن اسمبلی میں تقریریں کھڑے ہو کے کہا گیا یہ طالبان کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ آپریشن کے خلاف ہیں۔ اگر یہ سمجھایا جاتا کہ جو آپریشن جس طرح پہلے ہو رہا ہے آپریشن ویسے ہی ہونے ہیں، لیکن بہت سے دوسرے ایریاز ہیں جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر بہتر طریقے سے اس آپریشن کے خدوخال بتائے جاتے تو لوگوں کو سمجھنے میں شاید آسانی ہوتی، سیاسی جماعتیں اس طرح ایک دم نیجک ریاکشن کے طور پر اس کو رسپونڈ نہ کرتی۔ اور دوسرا، تھوڑا سا احتیاط سیاسی معاملات میں بھی آئی ایس پی آر کو کرنی چاہیے۔ آج پھر انتشاری ٹولہ، سیاسی مافیا جیسے الفاظ استعمال کیے گئے۔ جب سیاسی طور پر بیان بازی ہوگی تو اس کا ایک سیاسی رد عمل بھی آتا ہے۔ اگر یہ سمجھیں کہ ہم اگر ایک پریس کانفرنس کریں گے جو کہ سیاسی، جس میں سیاست کا آج تو بہت ہی کم اس کا تھا، صرف 9 مئی کے حوالے سے یہ چند الفاظ جو پہلے بھی وہ استعمال کر چکے ہیں، انتشاری ٹولہ، سیاسی مافیا، تحریک انصاف کے لیے، جب آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے تو سیاسی جماعت کی جانب سے اس کا رد عمل آتا ہے۔ اسی کو ڈیجیٹل ٹیررزم کا آج میرا خیال ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے انہوں نے کہا سوشل میڈیا پر جو ہو رہا ہے یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، عوام اور فوج کے رشتے کو کمزور کیا جا رہا ہے، خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کچھ جو بھی ہے وہ کب جھوٹ بولا جا رہا ہے، آزادی، اظہار رائے کی آزادی کے نام پر ہیروز نہیں بنائے جا سکتے۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ اگین دیکھیں، یہی ایک چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وین یو سٹارٹ، جب پالیٹکس اور وہ مکس ہو جائیں ریاستی معاملات اور دفاعی معاملات، تو پھر یہ جو کنفیوژن ہے یہی اس ادارے کے لیے سب سے بری چیز ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح کے ماحول میں جب سوشل میڈیا پر کیمپینز شروع ہوتی ہیں یا ادھر سے جواب آنے شروع ہوتے ہیں، سیاسی جماعتیں، آج بھی تحریک انصاف نے ایک پریس کانفرنس کر کے اس پریس کانفرنس کو ہی پر ہی سوال اٹھا دیا جو ڈی جی ایس پی آر نے کی۔ تو کہیں نہ کہیں سب کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس حد تک جانا ہے اور کس حد سے آگے نہیں جانا۔ یو کانٹ ایکسپیکٹ کہ ادھر جایا جائے لیکن آگے سے کسی قسم کا جواب کوئی نہ دے، اور اگر جواب دے گا تو یہ رشتہ کمزور کرنے کی بات ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست مالک صاحب، انہوں نے یہ ٹی وی پر شاید کہا تھا، میں کہا جب کہا گیا کہ غیر مقبولیت کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کون سا الیکشن لڑنا۔ دس از ویئر وائی اٹس امپورٹنٹ، دے نیڈ ٹو ریئلائز یہ رشتہ بڑا اہم ہے جو عوام کا اور ہماری افواج کے درمیان ہے۔ غیر قانونی مافیاز بھی ہیں، بہت سے مسائل ہیں، آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ جو جن چیزوں کی بات کر رہے تھے، پر اس میں ساروں کو ساتھ لے کر ہی اگر چلا جائے گا تو ہی۔ ناظرین، آپ نے ساری گفتگو سنی، آپ کا اس سارے سینیریو پہ کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا ساتھ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے فار مور اپڈیٹس۔ تھینک یو۔